آپ مختلف کتابیں پڑھ لیں تو آپ کو کنکلوڈ کرنے میں آسانی ہوگی. سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، مطالعہ کریں تو آپ پتہ چلے گا کہ کافی لوگ اس طرف خدا کو رازق ماننے کو تیار، خدا کو خالق ماننے کو تیار، خدا کو رحیم ماننے کو تیار، خدا کو کریم ماننے کو تیار، لیکن جب معبود یعنی الہ ماننے کی بات آئی اور پھر بات آئی حاکم ہونے کی، تو خدا کا تو حاکم کوئی نہیں مان رہا. اور اس دوران بھی یہی بات ہوئی کہ خدا کو حاکم مان لیں گے تو پھر تو ایک ماڈل ہم پہ ایکٹ ڈال دیا جائے گا، ایک ماڈل ہم پہ ڈسکرائب ہوگا، اور مختلف قانون جو ہیں وہ اس کے شکنجوں میں ہم پھنس جائیں گے. ہم بزنس کیسے کریں گے، ہم عورتوں سے کیسے ملیں گے، ہم معاملات کیسے چلائیں گے. خدا کو اگر ہم حاکم مان لیں گے تو اس بنیاد کے اوپر لوگوں نے خدا کو حاکم ماننے سے بچنے کے لیے دین سے دور ہو گئے، اور وہ کافر امیر ہے، مشرک امیر ہے. آج بھی ایسا ہی ہے، لیکن تھوڑا روپ تبدیل ہوا کہ ہم مسلمانوں نے ایک بنیادی غلطی شروع کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو رازق مان رہے ہیں، خالق مان رہے ہیں، مالک مان رہے ہیں، رحیم مان رہے ہیں، کریم مان رہے ہیں، رؤوف مانتے ہیں، مگر بزبان تو ہم حاکم بھی مانتے ہیں، مگر عملی طور پہ ہم اللہ رب العزت کے حاکم ہونے کی نفی کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ آپ اپنے اداروں میں، آپ اپنے گھروں میں، اور خاص کر کے آپ کی پارلیمنٹ میں آپ اللہ کے حکم کو برداشت نہیں کرتے. آپ وہاں جا کے سیکولر بن جاتے ہو، آپ وہاں جا کے مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہو، لبرل ہو جاتے ہو، آپ وہاں پہ جا کے قوم پرست بن جاتے ہو اسمبلی میں پہنچتے. لیکن اسمبلی میں خدا کے دین کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے اور اس کی تذلیل کر کے آپ خوش ہوتے ہو. اور یہ وہی تماشا ہو گیا کہ 10 محرم تک ہم حسین کے ہیں، اور پھر 11ویں محرم کے کو ہم عملی طور پہ یزید کی کہ یہ جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی غلطی ہے کہ ہم خدا کو حاکم ماننے. قرآن میں، فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے کہ ان الحکم الا للہ، حاکم اللہ ہے. اس کو تسلیم کرنا ہوگا، پھر آپ نظام کو تسلیم کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی، اس کو پھر آپ نے اپنے اداروں میں، اپنے محکموں میں، اور پھر اپنے پارلیمنٹ میں اپلائی کرنا ہوگا. تو یہ شریعہ کمپلائنسز کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اب یہ جو آپ نے ایک صورت اختیار کی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ تمام تر قوانین، تمام تر طور طریقے، تمام تر فیصلے جو ہے وہ ہم شیطان کی بنیاد پہ کریں گے، اور رحمان کو صرف ہم مسجدوں میں محدود کریں گے. تو یہ ہی آپ کی غلط سوچ ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی پٹائی لگ رہی ہے، اور مختلف طریقے کی پریشانیوں، وبال، جینیکل ڈیفالٹس، اور آپ کے سوشل ڈیفالٹس، اور پتہ نہیں اکنامیکل ڈسکریمنیشنز میں آپ ایک الگ ہی مطلب صورت اختیار کر چکے ہیں معاشی طور پہ. تو ہمیں اس نظام کو تسلیم کرنا ہوگا جو رسول اللہ کا ہے، ہمیں اسے فالو کر کے اپنے اس پہ ایمان لانا ہوگا، اور مکمل طور پہ ایمان لانا ہوگا دل و جان سے، اور پھر ہم دین میں داخل ہوں گے. ہم دین سے بہت دور نکل چکے، اور جس وجہ سے ہم ایک منافقانہ سوچ، رویہ ہماری قوم کے اندر جاری و ساری ہے، اور اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. اس وقت اسلام کو پریکٹیکل لوگوں کی ضرورت ہے. بہت مبلغ موجود ہیں، بہت جماعتیں موجود ہیں، سینکڑوں جماعتیں موجود ہیں ہمارے یہاں ایک علاقے میں 1 درجن جماعتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کوئی بھی جو ہے وہ شریعہ کے قوانین کی نفاذ کے لیے کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اور سب باتیں ہیں، اور قانوناً اور امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے سب کی جان چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہم پر رحم فرمائے، اور یہ ہم نبی علیہ السلام کے شریعہ کمپلائنسز کو اپنی اسمبلیوں میں نافذ کریں، اور پھر دین متین کا نور کامل حاصل ہوگا. پھر روشنیاں آپ کو نظر آئیں گی، آپ کو ایک روٹی میں 10 لوگ کھاتے نظر آئیں گے، برکت نظر آئے گی. تو اللہ تعالیٰ انتشار سے محفوظ فرمائے، آمین.